السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو شیطان کی کہانی سناتے ہیں کہ شیطان گمراہ کیسے ہوا۔ تو شیطان کی کہانی دوستو قرآن مجید نے خود بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ دوستو اس نے بڑی عبادت کی، زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، حتیٰ کہ اس کو بڑا قرب ملا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے اس کا نام طاؤس الملائکہ پڑ گیا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ دنیا میں میرا خلیفہ ہوں گے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے دوستو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس نے اپنے بہتر ہونے کی یہ توجیہ پیش کی کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ کے شعلے اوپر کو اٹھتے ہیں، گویا ان میں بلندی کی طرف رجوع ہوتا ہے، جبکہ اس آدم کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، اس لیے میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود پست مرتبہ چیز کو سجدہ کیوں کروں؟ دوستو سجدے کا انکار کر کے شیطان نے دو کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے اجماع کی مخالفت کی اور پوری دنیا میں اجماع کا پہلا مخالف بنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ پوری دنیا میں سب سے پہلا غیر مقلد بنا۔ دوستو سارے فرشتے ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے تو فرما دیا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں، مگر نہیں، میں کسی کی کیوں مانوں؟ میں نہیں مانتا، میں تو وہ کام کروں گا جو میرے دل میں آئے گا۔ اور اس نے دوسرا دوستو کام یہ کیا کہ اس نے برا قیاس کیا۔ اس نے قیاس کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، حالانکہ بہتر تو وہ ہوتا ہے جسے پروردگار بہتر کہے، مگر وہ دھوکہ کھا گیا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا تھا؟ اسے اس وقت میں کا نشہ تھا۔ دوستو شراب کا نشہ چھوٹا ہوتا ہے اور میں کا نشہ جو ہے اس سے دوستو بڑا ہوتا ہے۔ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، پس تو مردود ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بات بھی کہہ دی، فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی رہیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے پھٹکار دیا تو اس کے برے انجام سے فرشتے دوستو تھر تھر کانپنے لگے۔ شیطان بدبخت اور مردود ہے، وہ اس وقت بھی یہ باتیں سن رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی، وہ اس وقت بھی دوستو یہ باتیں سن رہا ہوگا اور اسے غصہ بھی آ رہا ہوگا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسے غصہ آئے، جب ہم نے پروردگار کی پناہ مانگی ہے تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ اتنے بڑے عبرتناک انجام کے باوجود کہنے لگا ہے اللہ آپ نے مجھے اپنے دربار سے پھٹکار تو دیا ہے، اب میری دعائیں تو قبول کر لیجیے۔ یہاں علماء نے دوستو ایک نقطہ لکھا ہے کہ چونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، اس لیے اس کو یہ نقطہ معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت رحمت بھی ہے اور ایک صفت غضب بھی ہے، اور دونوں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ عین غصہ کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہوتے ہیں، لہذا اگرچہ وہ اس وقت مجھ سے غصے اور جلال میں ہے مگر رحمت کی صفت بھی ہے۔ چنانچہ اس نے دعا کی ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا انک من المنظرین، بے شک قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ یہاں علماء نے ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ اگر اللہ رب العزت شیطان جیسے مردود کو غصے اور جلال کے عالم میں مہلت دے دیتے ہیں تو اے امت محمدیہ کے غلام، تو اگر اللہ سے خوشی کی حالت میں مہلت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے مہلت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ شیطان نے سوچا کہ آدم کو تو جنت میں جگہ مل گئی اور میں رائندہ درگاہ بن گیا، اس لیے کسی نہ کسی طرح ان کو جنت میں سے نکلوانا چاہیے۔ چنانچہ وہ اس کوشش میں لگ گیا کہ اس کے پاس وقت کی تو کوئی کمی نہ تھی، اسے بس ایک ہی کام تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کس طریقہ سے ان کو جنت سے نکلوا سکتا ہوں۔ تو دوستو وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یقین دلانا مشکل ہے، لیکن ان کی اہلیہ تو ایک عورت ہے، میں ان کے سامنے جا کر قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو گے مگر فلاں درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان اما ہوا کے پاس گیا اور ان کے پاس دوستو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں آپ کو ایسا کام بتاؤں جس کو کرنے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، کوئی آپ کو نکال ہی نہیں سکے گا، اور تمہیں ایسی شاہی ملے گی کہ جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی۔ شیطان نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے ہمیں منع فرمایا اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا تو شیطان پیچھے نہ ہٹا بلکہ ایک اور پوائنٹ لے کر آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اس وقت آپ فلاں درخت کے قریب کھڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خاص اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، ایسے تو اور کئی درخت ہیں، آپ خاص اس درخت سے نہ کھائیں بلکہ اور درخت سے کھا لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا نہیں ہم نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی۔ جب کوئی قسمیں کھا کر بات کرے تو دوسرے بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ اب تو وہ قسمیں کھا رہا ہے، لہذا جب اس نے بار بار قسمیں کھائیں تو اما ہوا کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جنت ہے اور یہاں اللہ کا قرب ہے، اگر ہم اس درخت کا پھل کھا لیں تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے اس درخت کا دوستو پھل کھا لیا۔ اس وقت ان کے ذہن میں یہ بالکل نہیں تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خاص اس درخت کا پھل کھانا نافرمانی ہے، اس کے علاوہ اور درختوں سے پھل کھانا نافرمانی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم کے اندر معصیت کا ارادہ نہیں پایا، یعنی ان کے دل میں یہ بات نہ تھی کہ یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور میں نے کرنی بھی ضرور ہے۔ جب اس درخت کا پھل کھا بیٹھے تو پروردگار عالم نے فرمایا آدم اب آپ کو اس سے نیچے اترنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت آدم اور اما ہوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم کو سری لنکا کے ایک پہاڑی پر اتارا گیا، وہ پہاڑی سرسبز تھی اور اس پر باغات بھی تھے، اور اما ہوا کو افریقہ کے ممالک میں اتارا گیا، وہاں جگہ بنجر تھی کیونکہ وہ اس ممنوع درخت کا پھل کھانے کا سبب بنی۔ دونوں کو ایک دوسرے کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ جدائی میں روتے رہے دوستو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ دونوں 300 سال تک روتے رہے۔ بالآخر ادھر سری لنکا سے حضرت آدم علیہ السلام چلے اور افریقہ سے اما ہوا چلی۔ میدان عرفات کے ایک پہاڑ جبل رحمت پر ایک طرف سے حضرت آدم اوپر چڑھے اور دوسری طرف سے اما ہوا اوپر چڑھی۔ اس پہاڑی پر دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ اس پہاڑ کو جبل رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اما ہوا کی توبہ قبول فرمائی تھی دوست۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بیت اللہ شریف کی طرف چلیں۔ چنانچہ وہ دونوں عرفات سے مکہ مکرمہ کی طرف چلے تو انہیں مزدلفہ میں رات آئی۔ مزدلفہ دوستو چادر کو کہتے ہیں، اور اس وقت ان کے پاس ایک بڑی چادر تھی اور دونوں میاں بیوی اس ایک ہی چادر کے اندر سوئے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کا نام دوستو مزدلفہ پڑ گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، ادھر ہی اما ہوا کی وفات ہوئی۔ جس جگہ پر ان کی وفات ہوئی اس شہر کا نام دوستو جدہ پڑ گیا۔ جدہ دادی کو کہتے ہیں۔ اما ہوا کی قبر جدہ شہر میں اس وقت بھی دوستو موجود ہے۔ اتنی تفصیل بتانے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ یہ شیطان ہمارا بھی دشمن اور ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے، ہماری اس سے خاندانی دشمنی۔ ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ شیطان نے حضرت آدم کو پہلے نہیں بہکایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ میری باتوں میں نہیں آئیں، اس لیے پہلے اما ہوا کو کہا۔ عورت کے اندر یہ کمزوری ہے کہ یہ بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے۔ اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی دشمنی ہے دوستو، چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں شیطان کے ساتھ نفرت پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں بڑے عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا۔ قرآن عظیم الشان کا یہ حسن و جمال ہے کہ جہاں اثر پیدا کرنا ہوتا ہے وہاں ایسے نکات لائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلانے تھے
تو بھی عجیب انداز اپنایا گیا۔ فرعون کے بنی اسرائیل پر ہونے والے مظالم کی داستانیں مشہور ہیں۔ وہ بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا اور دوستو چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے تو فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو چھوٹے بچوں کو قتل کرتا تھا اور چھوٹی بچیوں کو زندہ چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید میں بچوں کی بجائے بیٹوں اور بچیوں کی بجائے عورتوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یوں کہیں کہ اس نے تمہارے مردوں کو مارا تو اتنا غصہ نہیں آتا، اور اگر کہیں کہ تمہارے معصوم بیٹے کو مارا تو طبیعت میں زیادہ غصہ آتا ہے کہ اچھا وہ معصوموں کو قتل کرتا تھا۔ اس طرح اگر یوں کہیں کہ اس نے تمہاری معصوم بچی کو زندہ رکھا تو اتنا غصہ نہیں آتا، اگر کہیں کہ اس نے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا تو عورت کی عزت، حرمت، عصمت اور غیرت فوراً آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ ہماری عورتوں کو اس نے زندہ رکھا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے ابن کا لفظ استعمال کیا تاکہ اس کے دل میں غیرت آئے، اور بچی کے لیے بنت کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے عورت کا لفظ استعمال کیا تاکہ ان کی غیرت ابھرے۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں میں شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنی تھی تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ینزع عنہما لباسہما، اتروائے ان سے ان کے کپڑے۔ شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کا یہ ایک اچھوتا انداز ہے۔ یہی بات ہے کہ آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی کے گھر میں ہوں اور کوئی بندہ آ کر گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو باہر نکال دو، اور آپ کو پتہ چلے کہ فلاں نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کر باہر نکال دیا ہے، تو سن کر آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ دوستو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی پکڑے اور کوئی بندہ آ کر ان سے کہے کہ ان کو بے لباس کر دو۔ اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ تیرے ماں باپ کو دشمن نے پکڑا تو تھا، لیکن اس آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا لباس بھی اتار دو، تو بتائیں کہ اس کے بارے میں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دونوں باتیں بتلا دیں تاکہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصہ کی لہر دوڑ جائے اور میرے بندے میرے بن کر رہیں اور شیطان کے قریب بھی نہ جائیں۔ چونکہ اللہ رب العزت کے شیطان سے ذاتی دعوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے جو تعوذ ہمیں سکھایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام استعمال نہیں کیے، بلکہ اس میں فقط اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں ذاتی نام اسی لیے استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے شیطان مردود میرا ذاتی دشمن۔ تو دوستو جب تمہیں اس سے پناہ مانگنی ہوگی تو تم میرے ذاتی نام لے کر پکارنا، میں تمہیں اس سے بچا کے دکھاؤں۔ دوستو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ تعوذ پڑھے تو شام تک، اور اگر شام کو 10 مرتبہ تعوذ پڑھے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تعوذ سے مراد دوستو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبح پڑھے 10 مرتبہ تو شام تک، اور اگر شام کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے بندے کی حفاظت فرمائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی پوری امت مسلمہ کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔